وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جب تک آپ کے اندر اخلاص نہیں ہوگا آپ کی دعا کا وزن نہیں بنے گا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے تمام ان راستوں سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے کارساز ہے میرے مالک تو صرف تو ہی ہے۔ دوسری بات، اخلاص کے بعد جلد بازی نہ کیا کریں۔ انسان کی عادت ہے، وہ چاہتا ہے ادھر میری زبان حرکت میں آئے ادھر پورا ہو جائے۔ نہیں، ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ زندگی کے معاملات میں جلد بازی کر لیتے ہو، اللہ کے معاملے میں کہ اللہ پہ یقین توڑنے میں جلد بازی نہ کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ بندے کی دعا اللہ قبول کرتے رہتے ہیں، جب وہ جلد بازی کرتا ہے تو پھر دعا نہیں قبول ہوتی۔ اللہ کے رسول جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یقول دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجب لي۔ جلد بازی کا یہ معنی ہے کہ بندہ کہتا ہے دعا تو کی تھی پر قبول نہیں ہوئی، پھر میں نے دعا کی تھی پھر قبول نہیں ہوئی، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جب ایک دو مرتبہ دعا کرتا ہے قبولیت اسے نظر نہیں آتی، وہ تو اللہ کے لب میں قبول ہو چکی ہوگی، تو یہ حسرت کرتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سمجھ لو جو ایسا کرتا ہے وہ محروم ہو گیا۔ جلد بازی نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی، اخلاص کے بعد جلد بازی نہیں کرنی۔ تیسرا، دل جمعی سے دعا کرنی ہے۔ دل جمعی سے کیا مراد ہے؟ یہ دعا کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہیں، ہاتھ اٹھے اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور دعا میں کہہ رہے ہیں یار برتن ادھر رکھ دو۔ تو دعا کا طریقہ کبھی کسی جسٹس کے سامنے بھی ایسی گفتگو کر کے دیکھے نا، کبھی کسی اور بڑے آفیسر کے سامنے بھی ایسے تصرفات کر کے دیکھو، وہ کمرے سے باہر بھی نکال دیتے۔ تم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو، تمہیں سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، دل کو حاضر کر کے دعا کیجیے۔ یہ چوتھی بات بھی اللہ کے رسول نے سمجھائی، دعا کی قبولیت کے شکوے شکایتیں کرنے والوں کو یہ بات بھی بڑی توجہ رکھنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ دعا اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی فوراً قبول کرتے ہیں جس زبان نے حرام کے چٹخارے نہ کیے ہوئے، حلال روزی، حلال مال، حلال لقمہ، یہ آپ کی دعا کو جلد قبول کروانے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ یہ راز ہے، یہی راز اللہ کے رسول نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا تھا۔ کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ، دعا کر دیجئے نہ اکون مستجاب الدعوات، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، دعا فرما دیجئے۔ آپ نے دعا تو نہ کی، دوا بتا دی۔ دعا تو ہوتی تو اکیلے ساتھ کے لیے ہوتی، دوا بتا دی قیامت تک آنے والا کوئی بھی ساتھ بن سکتا ہے۔ کیا دوا بتائی؟ سجیسٹ کیا کیا؟ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو پاکیزہ اور حلال کر لو، جو بولو گے پوری ہو جائے گی۔ حلال لقمہ بہت ضروری ہے۔ اخلاص کے بعد جلد بازی نہ کیجیے، حلال کا خیال کیجیے۔ اور ایک چوتھی بہت ضروری بات، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو تم دعائیں کرتے ہو درود نہیں پڑھتے، وہ دعا تو آسمان تک پہنچتی نہیں۔ تمہیں آسمانوں تک دعا کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کی تعریف کریں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ وہ مسلمان کیسا ہے جس کو اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کے رسول پر درود بھیجنا پسند نہیں؟ اس قدر اللہ کا احسان ہے جس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سکھایا کہ درود کثرت سے پڑھو گے تو اللہ زندگی کے سارے غم بھی دور کر دیں گے اور سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ یہ 4 پلرز ہیں انسان کی دعا کی قبولیت کے: اخلاص، یقین،
حلال توشہ، دعا میں رب کی تعریف کے بعد اس کے محبوب پر درود بھیجنا، تب جا کے دعا کی ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے، جس بلڈنگ کو دنیا کی کوئی طاقت گراتی نہیں ہے، اللہ اس کی تعریف ہی کرواتی ہے۔